اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے جان لیا کہ جو ان کے دلوں میں تھا نا سب اللہ نے جان لیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر تسکین ڈال دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جو وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام کے لیے کہا گیا ہے جو کہ بیت الرضوان کے لیے رضائے الہی، اور بیت الرضوان تو انہوں نے کی، تو یہ جو بیعت تھی نا، یہ مسلمانوں کے پکے سچے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ جو بھی ان کے دل میں جذبات تھے وہ تو اللہ نے جان لیے۔ اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کی باتوں کو۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تمہیں بہت سی اور بھی غنیمتیں دوں گا، تَأْخُذُونَهَا، تم انہیں لے رہے ہوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَهَا، اور اللہ نے اس کو دینے میں جلدی کی تمہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تم سے، یعنی کفار مکہ کے ہاتھ روک دیے تم سے، یعنی صلح کرا دی۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو یہ سب کچھ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں چلائے سیدھے راستے پر۔ تو یہ مسلمان جو تھے وہ نہتے تھے، جنگ کی نیت سے وہ نہیں گئے تھے، اس لیے جنگی ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے اتنے۔ اس کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، جہاد کے لیے انہوں نے بیعت کر لی، سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کا خوف جو تھا، موت کا خوف جو تھا ان کے دلوں سے نکال دیا، اور اس کی جگہ صبر اور سکینت ان پر نازل فرما دی، جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، تو کچھ ایسی غنیمتیں بھی تھیں جو اللہ نے، جو تم حاصل نہیں کر سکے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تو لیکن اللہ نے ان کو گھیر لیا، ان غنیمتوں کو، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ تو اللہ تو ہر چیز پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، اگر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ کافر لوگ آپ سے لڑتے، مسلمانوں سے لڑتے، تو ثُمَّ لَا
दूना वलीयम वाला नसीरा, तो फिर वो पीठ फेर कर भाग जाते और कोई भी अपना मददगार और दोस्त ना पाते। अल्लाह ताला ने तो तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है, तो फिर अल्लाह ने क्या किया? वादकुम अल्लाह मगानिमा कसीरतन फ़ज़ूनहा, तुम उन्हें लोगे जो कि वादा किया अल्लाह ने उन गनीमतों का, तो ये सब गनीमतें अल्लाह ने तुम्हें जल्दी ही अता कर दी। वादकुमुल्लाह मगानिम कसीरतन याखुज़ूना फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़ा अयदियन नास अन्कुम लितकूनु आयतन लिलमुमिनीन, ताकि ये हो जाए मोमिनों के लिए क्या निशानी बन जाए और तुम्हें अल्लाह चलाए सिराते मुस्तकीम पर। वो उखरा, और दूसरी वो भी थी, लम तक़दिरू अलैहा क़द अहातल्लाहु, तो ऐसी भी थी गनीमतें जिन पर तुम्हारा बस नहीं चलता था, तो अल्लाह ने वो उनका भी अहाता किया हुआ था तुम्हारे लिए। वल्लाह कहा था लकुमुल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम लोग लड़ते, यानी मुसलमानों से कहा गया है कि काफरों से लड़ते, लवल्ला दुबारा, तो वो तो पीठ फेर कर भाग जाते। सुम्मा ला याजिदूना वलिय्यम वला नसीरा, फिर वो ना पाते कोई भी अपना मददगार और दोस्त। सुन्नत अल्लाह अल्लाती कद खलत मिन कब्लु वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह की सुन्नत तो यही है, अल्लाह की आदत जो यही है कि जो पहले वालों के साथ थी, और अल्लाह अपनी सुन्नत में तब्दीली नहीं करता। वहुवल्लज़ी कफ़ा अयदियहुम अन्हुम व अयदियकुम अन्हुम बिबतन मक्का मिन बाद अन अज़फ़रकुम अलैहिम व काना अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, तो और वो अल्लाह ही है जिसने वादी मक्का में कुफ़ार के हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ कुफ़ार से रोक दिए, तो फिर लड़ाई अल्लाह ने नहीं होने दी, फिर इसके बाद तुम्हें उन पर कामयाबी दे दी। और अल्लाह उसे खूब देख रहा है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ हुदैबिया में थे, तो काफरों के 80 आदमी जो हथियारों से लैस थे, वो इस नियत से भेजे कि अगर उन्हें मौका मिल जाए तो धोखे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। चुनांचे ये मुसल्लह जत्था हुदैबिया में आया, और जिसका इल्म मुसलमानों को भी हो गया, और उन्होंने हिम्मत करके इन तमाम आदमियों को गिरफ़्तार कर लिया और बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। इनका जुर्म तो बहुत शदीद था, उन्हें जो भी सज़ा दी जाती कम थी, लेकिन इसमें ख़तरा यही था कि फिर जंग नागुज़ीर हो जाती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की बजाय सुलह चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी आदमी कत्ल ना हो इसमें, और बगैर खून खराबे के सुलह हो जाए। तो वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इन्होंने अल्लाह ने जंग नहीं होने दी ना, सुलह सफाई से ही मक्का फतह हो गया, तो ये कितनी बड़ी बात थी। ये इसलिए था कि अल्लाह ताला चाहता था कि कोई भी बहुत
لوگ تھے نا جو ایمان کو اپنے چھپائے ہوئے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، تو وہ بھی ساتھ ہی ظاہر ہے لڑائی ہوتی تو وہ بھی ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے خون خرابہ ہو، اور پھر بعد میں یہ ہے کہ خود پچھتاوا ہو کہ ہم نے مسلمانوں ہی کو مار دیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ والذی کفی ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم۔ تو ان کے فتح دے دی نا اللہ نے ان پر، مسلمانوں کو، مکہ کی سرزمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا اپنی قربان گاہ تک پہنچنے کے لیے۔ ولولا رجال مومن نساء مومنات لم تعلموا ان تطؤوہم وتصیبکم منہم معرات بغیر علم۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایمان چھپائے ہوئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں، تو اس لیے انہوں نے جنگ نہیں ہونے دی۔ تو پھر خود ہی تمہیں اس سے تکلیف ہوتی اگر وہ بھی ساتھ ہی شہید ہو جاتے، ناحق ہی بغیر علم کے ہی شہید ہو جاتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما۔ تو جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے کہ اگر خطرہ نہ ہوتا تو تم انہی کو روند ڈالتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہی میں بات پہلے بھی بتا رہی ہوں، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اگر مومن اور کافر الگ الگ ہوتے، وَلَا تَزَيَّلُوا، تو ان میں سے جو کافر ہیں، مومن اور کافر الگ الگ ہوتے، تو جو کافر ہیں انہیں نہایت دردناک عذاب پہنچا دیتے اللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی۔ جعل الذین کفروا، اور جو کافر لوگ تھے، فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیت، ان کے دل میں جو تھی نا وہ حمیت تھی، یعنی ضد تھی، اور ضد بھی ایسی جہالت کی ضد۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ، اور ہم نے ان پر پھر کیا کیا، مسلمانوں پر تسکین ڈال دی، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ وَأَلْزَمَهُمْ کلمات التقویٰ، اور انہیں ثابت قدم رکھا تقوی کے اوپر۔ تقوی کی بات پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا۔ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلُهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ نے سچا کر خواب دکھایا اپنے رسول کو، رؤیا بالحق، سچا خواب حق کے ساتھ دکھایا۔
کیا خواب دکھایا کہ لا تدخلن المسجد الحرام ہے، کیا آپ ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ آمنین، امن و امان کے ساتھ۔ یہ خواب دیکھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سچ ثابت ہوا، اللہ نے سچا خواب دکھایا انہیں۔ وہ محلقین رؤوسہم، اپنے سروں کو سر کے بالوں کو ترشواتے ہوئے، یہ مطلب ترشواتے ہوئے یا منڈواتے ہوئے، سر منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، وہ مکسرین ہوتا ہے ترشوانا، پورا مطلب بالکل ٹیڑھ نہیں کرانی، صرف ترشوا لینا۔ تو افضل تو یہی ہے کہ محلقین یعنی پوری طرح سے اس کو منڈوا دیا جائے۔ مقصرین لا تخافون، اور کسی قسم کا ان کو خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تو یہ خواب دکھایا تھا نا کہ آپ انشاءاللہ جلدی ہی مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، سر منڈلاتے ہوئے یا بال کترواتے ہوئے، اور کسی سے نہ ڈرتے ہوں گے، چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فعلم ما لم تعلموا، بس اس نے جان لیا، یعنی اللہ نے جان لیا جو تم نہیں جانتے تھے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا کر دی۔ والذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس نے اپنا رسول بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اپنے دین کو تمام دینوں پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں کافروں کے لیے، جو آپ کے ساتھ ہیں نا لوگ، وہ بڑے سخت ہیں کافروں کے لیے۔ تو رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے، وہ بہت نرم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت دل ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم، آپ دیکھیں گے، تراہم آپ دیکھیں گے، یا ان کی رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم، آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تراہم، ان کو دیکھیں گے، رکعاً رکوع کرتے ہوئے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل وہ چاہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کی پہلے وہ بتائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کافروں کے لیے سخت دل ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ پھر وہ ان کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی خصوصی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ آپ ان کے چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ مومن لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مثالہم فی التوراۃ و مثالہم فی الانجیل،
ان کی مثال ایسی ہے، ان کی جو مثال ہے نا تورات میں بھی، یہ صرف تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ان کی صفت اسی طرح اللہ نے بتائی ہے۔ کازارعن، یہ اس کھیتی کی مانند ہیں، اخرجا، اب ان کے اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ کون ہے، کیسے ہیں۔ کازارن، وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک کھیتی ہے، اخرجا شت آہو، اس کی ایک کوپر نکلتی ہے، فآزرہ فاستغلظ، آزرہ، پھر وہ جو کمپل ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنے جو اس کا تنا ہے نا اس پہ مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پودا موٹا ہو گیا نا تو پھر وہ سیدھا تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یعجب الزراع، یہ کسان کو خوش کر دیتی ہے۔ اس ظاہر کھیتی ہری بھری ہو، خوب پھلے پھولے تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ اللہ نے بھی اسی لیے کیا نا، مسلمانوں کو تقویت دی کہ کافر جو ہیں وہ اسے جلیں، لیغیظ بہم الکفار، تو اس سے وہ جو اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے نا، جو تنا جو ہے وہ موٹا ہو گیا، پھر اس پر وہ پودا کھڑا ہو گیا، تو اس سے کسان خوش ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے کفار اس کو خوب جلایا جا رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ منہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے، بڑے اجر کا وعدہ کیا اللہ نے ان کے لیے، بہت اچھا اجر ان کو ملے گا جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔